گلی میں رہتا ہوں. یہ ان کی اپنے شیخ سے پیر سے محبت کہ اس کتے کا رنگ اس کتے کی طرح ہے جو میرے پیر کی گلی میں رہتا ہے، تو اس کا اتنا ادب ہے، اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو کیوں نہ پھر وہ زمانے کے امام بنی جب اپنے پیر مرشد کا اس قدر احترام، اس قدر محبت اپنے دل میں. آج ہم بھی دیکھیں ہمیں تو بن مانگے ایسے کامل مرشد ملے تو ہمارے اندر ان کے لیے محبت کا کیا عالم ہے، کیا انداز ہے. اور وہ جو بار بار اگر آپ پہلے تصوف کو پڑھیں گے تو یہی کہیں گے کہ کامل وہی جو سنتوں کا عامل ہے، جو اتباع سنت کرتا ہے وہی کامل ہے. اور ہمارے پیر و مرشد کیسے کامل ہے آپ سب سمجھتے. وہ خود کیا جو ان کے دامن میں آ جاتا ہے وہ بھی سنتوں کا عامل بن جاتا ہے، وہ بھی سنتوں کا عامل بن جاتا ہے، سنتے پھیلانے والا بن جاتا ہے. نمازی پر جان دے دے عاشق لندن پیرس دے حاجی پر جان دے دے چور ڈاکو آندے نے نمازی پر جان دے دے چور ڈاکو آندے نے نمازی پر جان دے دے عاشق لندن پیرس دے حاجی پر جان دے دے سنتا سکھایا کام میرے تالا میرا پیر 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 میرا پیر. الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں سنتوں کے عامل ہر طرح سے جو بھی آپ کے سامنے سنت آتی ہے اور پھر رب نے آپ کو وہ مرتبہ عطا کر دی ہے کہ آپ کے اندر ایسی کوالٹی آتی ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے، آپ کا چلنا پھرنا دیکھیے، آپ کا کلام کرنا دیکھیے، کوئی کام بھی ہے وہ سنت کے مطابق. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی، ان کے بارے میں روایات ہیں کہ یہ مکہ کی گلی میں جا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لائے. تو جب پاس سے گزرے تو آتے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے. اسی وقت حضرت بلال حبشی آپ کی زلفوں کے اسیر ہو گئے. کہ وہ دور جس میں غلاموں کو انسان ہی سمجھا جاتا اور پھر وہ غلام جو بلیک کمیونٹی سے تعلق رکھتا اس کو بالکل اس کو ایک جانور سمجھا جاتا. اور اتنی حسین اور نورانی شخصیت جب دیکھ کر مسکرائی تو وہ حیران ہے کہ کیسا ادب ہے جو ہمیں دیکھ کر مسکراتا ہے. اسی وقت سے ان کے دل میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی اور اس محبت نے ایسا کھینچا کہ ایمان لائے سبتی ریت پر لیتے رہے، کوئلوں پر لیتے رہے، لیکن اپنے آقا کا نام لینا نہیں چھوڑا. جتنی تکلیفیں آئی برداشت کی لیکن ان کے پائے صبح میں ذرا سی بھی لذت نہیں آئی. پھر وہ مقام پایا کہ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستی تھی جب ان کا ذکر کرتی تو کہتے سیدنا بلال. عمر فاروق اعظم بھی کہا کرتے تھے سیدنا بلال. عثمان غنی بھی کہتے سیدنا بلال کہ میرے آقا بلال. یہ لوگ بھی پھر ان کو اپنا آقا کہتے تھے. تو اگر ایک سنت کی بھی جھلک دیکھی ہم اپنے باپا کی شخصیت میں تو بالکل واضح نظر آتی ہے. ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے استادوں نے واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں ہم وہاں موجود تھے کہ باب المدینہ میں میری اہل سنت ملاقات جب عام ملاقات فرماتے تھے، ملاقات کر رہے تھے تو لوگ لائنوں میں لگے ہوئے تھے. تو یقیناً جو خوش نصیب یہ شرف حاصل کر چکے ہیں ان کو پتہ ہوگا اور یا مدنی چینل پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری اہل سنت جب بھی ملاقات فرماتے ہزاروں لوگ ہوں آپ ہر کسی سے مسکرا کر مصافحہ فرماتے ہیں. کتنی خوشی سے ملتے ہیں کہ بس وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے. جیسے اس طرح ملاقات ہو رہی تو دو جاپانی جیپنیز دو وہاں کھڑے تھے، دیکھتے رہے. جب ملاقات کی لائن ختم ہوئی
تو وہ آگے آئے، کہنے لگے کہ ہمیں کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجیے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ جب پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے امپریس کیا، کہنے لگے کہ ہم نے سوچا کہ تم اپنے نبی کا اتنا ذکر کرتے ہو، کتنی اعلیٰ وہ شخصیت ہے، ہم نے تو اس شخص کا انداز دیکھا ہے اور سوچا کہ جس کے غلام کی یہ شان ہے، اتنے اچھے اخلاق والا ہے، اس کے رسول کتنے اعلیٰ ہوں۔ وہ محبت والی جھلک غیر مسلم دیکھ کر ایمان لے آتے۔ مدنی چینل پہ کتنی باریں ایسی دیکھتے رہتے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے، بک لیٹس میں پڑھتے رہتے ہوں گے۔ امیر اہل سنت کے چہرے کو دیکھ کر کتنے لوگ ایمان لے آتے۔ امیر اہل سنت تو امیر اہل سنت ہے، ان کے غلاموں کو دیکھ کر۔ جب کچھ چند سال پہلے نگرانی شورا اپنے ساؤتھ افریقہ کے دورے پر تھے تو وہاں کتنے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس شخص کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ یہ چہرہ جو ہے کسی جوتے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو امیر اہل سنت کے غلاموں کی شان ہے جو ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ ان کا یہ مطلب ہے کہ غیر مسلم ان کے چہرے دیکھ کر مسلمان ہو جاتا۔ تو بتائیں اس پیر کی شان کیا ہو؟ میٹھے مرشد دین کرا دو، میٹھے مرشد دین کرا دو، پیارے نبی کا جلوہ دکھا دو، میٹھے مرشد دین کرا دو، پیارے نبی کا جلوہ دکھا دو، تمہارے دین کرا دو، تمہارے دین کرا دو، نہیں کانا کچھ ہو رہے بابا تیرا نام ہو رہے، بابا تیرا نام ہو رہے، بابا تیرا نام ہو۔ کون کون باپا کی یاد چاہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ دیکھیں کتنے کئی مرشد ہیں۔ ابھی جو ریسنٹلی کابینہ کا مشورہ ہوا، سورہ شورا نے ٹیلی فون پر تربیت بھی فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ تم یوکے والے کتنے خوش قسمت ہو۔ پورے پاکستان کے بڑے ذمہ داران کی ابھی نشست ہوئی ہے 7 دن کی، تو باپا ملک سے باہر تھے، تشریف نہیں لائے۔ آپ جو 12 دن کے لیے آ رہے ہو تو باپا بھی تشریف لا رہے ہیں۔ کیسے کریم پیر ہیں، خود آ کے نوازتے ہیں کہ وہ وہاں سے آ رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو ایسے ہی چلے جائیں، پریشان نہ ہو کہ زیارت نہیں نصیب ہوئی۔ تو رکن شورا فرما رہے تھے تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے لیے باپا پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ جب ہم مرید ہیں تو پیر کے پتہ کتنے حقوق ہیں اپنے مرید پر، کتنے حقوق ہیں۔ کاش ہم یہ بھی پڑھ لیں، یہ کتابوں میں ملتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جائے کہ پیری مریدی کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تیرا پیر تیری کھال اتار کر اس کے اندر گھس بھر دے تو تجھے پھر بھی آگے سے آ نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اس قدر پیر کے سامنے بالکل خاموش ہو جاؤ۔ ہمارے پیر تو باہر سے ملک سے باہر ہیں، ہمارے لیے اپنے ملک تشریف لائیں اور ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں چھٹی ملے گی کہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، کام کا کیا بنے گا، آئندہ سال یہ بھی کرنے ہیں، آئندہ سال کی سوچتے کہ آئندہ سال یہ کرنے۔ شکر کرو ابھی موقع مل رہا ہے، ابھی وہ بلا کر نواز رہی کہ آج بلا کر نواز رہی ہے۔ ایسا پیر بھی تاریخ میں نہیں ملے گا۔ تو بلاتے ہیں کہ آؤ تمہیں کچھ دے کے بھیجو، دے سکتے ہیں، وہ وہاں سے بیٹھ کے دے سکتے ہیں، بھائی بیٹھے انہیں سب کچھ دیا ہے، اس طرح بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تھوڑی آزمائشیں ٹرائل ہوتے ہیں مریدین کے کہ ان کے اندر لینے کا کتنا جذبہ ہے اور طالب اپنی طلب کے مطابق پاتا ہے۔ اس لیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، یہ بہت ایک گولڈن اپرچونٹی ہمارے لیے کہ ہمارے باپا 12 دن جو ہیں وہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 12 دن جن کا ابھی تک ذہن نہیں بنا یا کچھ پریشانیاں مصروفیات ذہن میں آ رہی ہیں
تو ان کو نکال دیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. انشاءاللہ ہم بھی کہیں گے لبیک یا مرشد. انشاءاللہ. پھر نیتیں کر لیں تمام صاحب انشاءاللہ. الحمدللہ ہمارے بریڈ فورڈ میں تو کئی اسلام بھائی اپنے پاسپورٹ وغیرہ جمع کروا چکے ہیں. باقی شہروں میں کیا حال ہے وہ تو بھی انشاءاللہ رپورٹ آئے گی تو دیکھیں گے. تو تمام ذمہ داران جو ہیں وہ اس پر توجہ دیں اور اسلام بھائی کو بتائیں کہ یہ کتنا ایک سنہری موقع ہے ہمارے لیے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کے سامنے مدنی پھول لینے کا. تو تمام اسلامی دن بنائیں کہ انشاءاللہ ہم 12 دن کے تربیتی اجتماع میں ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ. تو جو بھی پیر ہے پیر کے حقوق ہیں کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ پیر کے مرشد کے حقوق ہیں اور ہمارے پیر و مرشد اپنے حقوق ہمیں بتاتے ہیں کہ میرا حق تو یہی ہے کہ بس دعوت اسلامی کے 2 کام مدنی قافلہ مدنی نام کہ تم جتنے بعمل بنتے جاؤ گے ان کا قرب اتنا ملتا چلا جائے. تو یہ قرب الحمدللہ اس بارگاہ میں پیسوں دولت پر نہیں کہ جو زیادہ پاؤں دے تو اس کو زیادہ قرب نہیں. جو جتنا بڑا بعمل ہوگا اتنا زیادہ اس کو پیر و مرشد کا قرب نصیب ہوگا. اور پیر کے حقوق کے وہ تو ہمیں نوازتے رہے اور وہ کہیں کہ ہر ہفتے جو ہے وہ دولت رہے نیکی کی دعوت کرو. ہر مہینے جو ہے 3 دن کے قافلے میں سفر کرو. اجتماعات میں اول تا آخر شرکت کرو. دوسرے اسلام بھائیوں سے مل کر انفرادی کوشش کرو. دعوت اسلامی کے کاموں میں دلچسپی لو. کم از کم 2 گھنٹے روزانہ مدنی کاموں کو دو. ہمارا پیر تو یہ کہے اور ہم سوئے اور کہیں کہ ہم مرید ہیں اور سچے مرید ہیں. پیر تو اتنی باتیں کہہ رہے ہیں ہماری بہتری کے لیے. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہاں کام کریں گے تو ہماری برادری والے ہیں ہمارے رشتہ دار ہمارے گرد و نواح میں رہتے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اور نوازوں کا قرب ادا کروں گا. اپنے رشتہ داروں کو بھی نیک بناتے چلے جاؤ. یعنی ان کو فکر پھر بھی ہماری ہے ہمارے رشتہ داروں کی ہے مسلمانوں کی ہے. یہ ہم سوچیں تو صحیح کہ ہمارا پیر ہمیں ذمہ داری کیا دیتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی کام کرو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور نوازے. کتنی آسان سی بات ہے. اور ہم آگے پیر و مرشد بھی کامل مرشد بھی مل گئے. اس سلسلے میں آگے دعوت اسلامی کا ماحول بھی مل گیا. اب اگر ہم فعال نہیں ہوتے ایکٹیو نہیں ہوتے کام نہیں کرتے تو بتائیں ہم اپنے پیر و مرشد کے حقوق کس طرح ادا کریں. یہ ہمارا کیسا انداز ہے کہ پہلے کے تو پیران نظام اپنے مریدوں کو 10-10 سال کے مجاہدے دیتے تھے. 10-10 سال کے اس سے بھی زیادہ کہ جاؤ یہ مجاہدات کرو. یہ فلاں غار میں چلے جاؤ پہاڑوں میں ریگستانوں میں جنگلات میں چلے جاؤ. اور ہمارے پیر و مرشد ہمیں کیا مجاہدہ دیتے ہیں کہ سنتوں کے عامل بن جاؤ. دوسروں کو سنتے سکھانے والے بن جاؤ. یہی تمہارے لیے مجاہدہ یہی تمہیں منزل تک پہنچا دے گا. اب جتنے بھی اولیاء کرام کی جتنے بھی مرشد شیخ ہوئے ان کی سیرت پڑھیں گے آپ دیکھیں گے اپنے مریدوں کو کتنے کتنے سخت مجاہدے دیتے تھے کتنے کتنے سالوں کے لیے. اور یہ ہمارے لیے مجاہدے اپنی اصلاح کی کہ فرض علوم سیکھ لو گے. یہ پیر و مرشد کی طرف سے مجاہدہ دیا گیا فرض علوم سیکھو. وہ تو سیکھنا ہی ہے بھائی. نہیں سیکھیں گے تو چھٹکارا ہی نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے. مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو وضو نماز سے فرائض نہیں آتے وضو کرنے کا پتہ نہیں نماز ادا کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو کیسے مسلمان. اگر کافر ہمیں پوچھ لے ہمارے کسی فرض کے بارے میں ہم کیا جواب دیں گے. ہم اتنی ابیلٹی یا اتنی لرننگ ہمارے اندر ہے اتنی باتیں ہم سیکھ چکے ہیں. یہ ہمیں اپنی ذات پر غور کرنا ہے کہ ہمارا پیر تو ایسا کامل کہ پوری دنیا کو سکھا رہا ہے اور ہم اس نیٹ ورک کے اندر آ کر ابھی تک خالی. اس کو کیا کہیں گے کہ ایک شخص سمندر کے کنارے پر کھڑے اور پیاسا مر جائے. سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو کر پیاسا مر جائے کون اسے عقل مند کہے گا. جو بھی سنے گا وہ کہے گا کتنا بیوقوف تھا بدقسمت تھا. تو کیا یہ دعوت اسلامی کا بہت سمندر نہیں یہ علم کا سمندر نہیں کہہ رہا کہ اگر ہم فرائض سیکھنا چاہیں تو ہمیں جاتے نہیں ملیں گے.
ہم فرائض سکھانا چاہیں تو ہمیں کیا موقع نہیں ملے گا؟ جو چیز بھی ہم سیکھنا چاہتے ہیں کیا وہ میسر نہیں ہے؟ اس کے لیے انتظام نہیں ہے؟ اور پھر ہم نہ سیکھیں تو پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہم کس لیول میں آتے ہیں؟ اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور پھر اتنے کامل پیر کے مرید بھی ہیں کہ جو ایک ایک سنت کی پاسداری کرتے ہیں، اور مرید ایسا ہو کہ فرض سے بھی بے خبر ہو، وہ تو ایک سنت بھی چھوڑنے کا موقع نہ دے اور اس کی ترغیب بھی نہ دے، اور ہم فرائض علوم سے بے خبر ہوں۔ یہ کتنی بڑی کمی ہے ہمارے اندر۔ امام سجوائے نے زلفا رکھوائیاں نے، امام سجوائے نے زلفا رکھوائیاں نے، سنتا سکھانا کم میرے آتار دا، میرا پیر 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 میرا پیر۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو ایک کامل پیر کے دامن میں آئے، ہمیں عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی، ایک عہدہ بھی مل گیا، ڈیزگنیشن مل گیا، اور اب اگر ہم خود سیکھ کر دوسروں کو سکھاتے نہیں تو اس میں کون مجرم ہے؟ ہمیں عہدے مل گئے، نام مل گئے، یہ فلاں ذمہ دار، یہ فلاں ذمہ دار، اب لوگ ترس رہے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سکھائیں گے، تو ہم خود سیکھیں گے نہیں، دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، خود سیکھنے کی کوشش کریں، اور پھر ہم ایک ماحول میں وابستہ ایک نیٹ ورک میں ہیں تو اپنے کام اس نیٹ ورک کے انداز میں سیکھیں، اور اس انداز کا کتنا فائدہ ہے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پیر و مرشد پاکستان میں تھے، اکیلے تھے، آج پوری دنیا میں سنتوں کا ڈنکا بجا رہے ہیں۔ یہ اسی نیٹ ورک، اسی انداز کی برکتیں۔ کہیں ہمارے ذہن میں کبھی کبھی یہ سوال آتے کہ یہ کام ایسے کر لیا جائے، یہ کام ایسے کر لیا جائے، آج